اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم فاما بعد۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے صحابہ کرام کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے سے دشمنوں کے بالا خانوں کا ہل جانا، یعنی کفار دشمنان اسلام صحابہ کے اس نعرے سے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے سے کفار کس طرح خوفزدہ ہوتے تھے۔ حضرت ہشام بن عاص اموی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دور صدیقی میں مجھے اور ایک اور آدمی کو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ ہم سفر میں روانہ ہوئے اور دمشق کے غوطہ مقام پر پہنچے اور جبلہ بن اہم غسانی شاہ غسان کے ہاں ٹھہرے۔ ہم نے جبلہ کے پاس جانا چاہا تو اس نے اپنا قاصد ہم سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ ہم نے کہا، اللہ کی قسم، ہم کسی قاصد سے بات نہیں کریں گے، ہمیں تو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اگر بادشاہ ہمیں اجازت دے تو ہم اس سے بات کریں گے، ورنہ ہم اس قاصد سے بات نہیں کریں گے۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو ساری بات بتائی، جس پر بادشاہ نے ہمیں اجازت دے دی۔ ہم اندر گئے، اس نے کہا، بات کرو۔ چنانچہ میں نے اس سے بات کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، آپ نے یہ کالے کپڑے کیا پہن رکھے ہیں؟ اس نے کہا، میں نے یہ کپڑے پہن کر قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہیں ملک شام سے نکال نہ دوں یہ کپڑے نہیں اتاروں گا۔ ہم نے کہا، تمہارے بیٹھنے کی اس جگہ کی قسم، انشاءاللہ یہ جگہ بھی ہم آپ سے لے لیں گے، بلکہ شہنشاہ اعظم شاہ روم کا ملک بھی لے لیں گے۔ ہمیں یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس نے کہا، تم وہ لوگ نہیں ہو جو ہم سے ہمارا ملک چھین لے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو دن کو روزہ رکھتے ہوں گے اور رات کو عبادت کرتے ہوں گے۔ تو بتاؤ، تمہارے روزے کس طرح ہے؟ ہم نے اس کو روزے کے بارے میں بتایا تو اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس نے کہا، چلو۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ شاہ روم کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ چنانچہ ہم وہاں سے چلے۔ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو ہمارے ساتھ جو قاصد تھا اس نے ہم سے کہا، آپ لوگوں کی یہ سواریاں بادشاہ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ لوگ کہیں تو ہم سواری کے لیے ترکی گھوڑے اور خچر دے دیں۔ ہم نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تو انہی سواریوں پر شہر میں داخل ہوں گے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ لوگ تو نہیں مان رہے ہیں۔ بادشاہ ہرقل نے انہیں حکم دیا کہ ہم لوگ اپنی سواریوں پر ہی آ جائیں۔ چنانچہ ہم تلواریں لٹکائے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے بالا خانے تک پہنچ گئے۔ ہم نے بالا خانہ کے نیچے اپنی سواریاں بٹھا دی۔ وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا تو اللہ جانتا ہے کہ وہ بالا خانہ ہلنے لگا اور ایسے ہل رہا تھا جیسے درخت کی ٹہنی کو ہوا ہلا رہی ہو۔ ہرقل نے ہمارے پاس پیغام بھیجا کہ تم لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے دین کی باتیں ہمارے سامنے زور سے کہو۔ پھر اس نے پیغام بھیجا کہ اندر آ جاؤ۔
ہم اس کے پاس گئے، وہ اپنے قیمتی بچھونے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس روم کے تمام جرنیل اور سپہ سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی مجلس میں ہر چیز سرخ تھی، اس کے چاروں طرف سرخی تھی اور اس کے کپڑے بھی سرخ تھے۔ ہم اس کے قریب گئے تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اگر آپ لوگ مجھے ویسے ہی سلام کرتے جیسے آپس میں کرتے ہو تو اس میں کیا حرج تھا؟ اس کے پاس ایک آدمی تھا جو فصیح عربی بولتا تھا اور بہت باتیں کرتا تھا، جو ترجمانی کر رہا تھا۔ ہم نے کہا، جس طرح ہم آپس میں سلام کرتے ہیں اس طرح آپ کو سلام کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، اور جس طرح آپ کو سلام کیا جاتا ہے اس طرح سلام کرنا ویسے جائز نہیں۔ اس نے پوچھا، آپ لوگ آپس میں کیسے سلام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ لوگ اپنے بادشاہ کو کس طرح سلام کرتے ہو؟ ہم نے کہا، اسی طرح۔ اس نے کہا، وہ آپ لوگوں کو جواب کیسے دیتا ہے؟ ہم نے کہا، انہی الفاظ سے۔ پھر اس نے پوچھا، آپ لوگوں کا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ ہم نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ جانتا ہے۔ ان کلمات کے کہتے ہی وہ بالا خانے پھر ہلنے لگا اور بادشاہ سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اچھا یہ ہے کلمات جن کے کہنے سے یہ بالا خانہ ہلنے لگا تھا۔ تو جب یہ کلمات آپ لوگ اپنے گھروں میں کہتے ہو تو کیا وہ بھی ہلنے لگتے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں، یہ بات تو ہم نے صرف آپ کے ہاں دیکھی ہے۔ اس نے کہا، میری آرزو یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی یہ کلمات کہیں تو آپ لوگوں کی ہر چیز ہلنے لگے، چاہے مجھے اس کے لیے اپنا آدھا ملک دینا پڑے۔ ہم نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ نبوت کی نشانی نہ ہوگی بلکہ لوگوں کی شعبدہ بازی میں سے ہوگا۔ پھر اس نے بہت سے سوالات کیے جن کے ہم نے جوابات دیے۔ پھر اس نے کہا، آپ لوگوں کے نماز روزے کس طرح ہوتے ہیں؟ اس کی ہم نے تفصیل بتائی۔ پھر اس نے کہا، اب آپ لوگ اٹھے اور چلے جائیں۔ پھر اس کے حکم دینے پر ہمیں بہت عمدہ مکان میں ٹھہرایا گیا اور بہت زیادہ مہمانی کا اہتمام کیا گیا۔ ہم وہاں 3 دن ٹھہرے رہے۔ پھر ایک رات اس نے ہمارے پاس پیغام بھیجا۔ ہم اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا، اپنی بات دوبارہ کہو۔ ہم نے اپنی ساری بات کہہ دی۔ پھر اس نے ایک چیز منگوائی جو بڑی چوکور پٹاری کی طرح تھی اور اس پر سونے کے پانی کا کام کیا ہوا تھا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے تھے۔ اس نے تالا کھول کر ایک خانہ کھولا اور اس میں کالے رنگ کے ریشم کا ایک کپڑا نکالا۔ اسے ہم نے پھیلایا تو اس پر ایک آدمی کی سرخ رنگ کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں بڑی اور سرین موٹی تھی، اور اتنی لمبی گردن میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ اس کی داڑھی نہیں تھی، البتہ سر کے بالوں کے 2 مینڈیاں تھی۔ اللہ نے جتنے انسان بنائے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بادشاہ نے کہا، کیا آپ لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ان کے بال عام لوگوں سے زیادہ تھے۔ پھر اس نے دوسرا دروازہ کھول کر کالے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر سفید تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس آدمی کے بال کنگریالے تھے، آنکھیں سرخ، سر بڑا اور داڑھی خوبصورت تھی۔ اس نے کہا، کیا آپ لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھول کر کالے ریشم کا ایک کپڑا نکالا۔ اس پر ایک آدمی کی تصویر تھی جو بہت سفید تھا، اس کی آنکھیں خوبصورت
پیشانی ستی ہوئی، رخسار لمبے، داڑھی سفید تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہا ہو۔ اس نے کہا کیا آپ لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، اس میں سفید تصویر تھی۔ اللہ کی قسم وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہم خوشی کے مارے رونے لگے، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور کچھ دیر کھڑا رہا، پھر بیٹھ گیا، پھر کہا اللہ کی قسم یہ وہی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بے شک یہ وہی ہے، گویا کہ آپ ان کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر وہ اسی تصویر کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا یہ تصویر تھی تو آخری خانے میں، لیکن میں نے آپ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے ذرا جلدی نکال لی تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کی معلومات کیا ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سے کالے رنگ کے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر گندمی رنگ والے سیاہی مائل آدمی کی تصویر تھی، جس کے بال بہت زیادہ گنگریالے، آنکھیں اندر گھسی ہوئی، نگاہ تیز، منہ چڑھا ہوا اور دانت ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور ہونٹ سمٹا ہوا تھا اور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ غصے میں ہو۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے پہلو میں ایک اور تصویر تھی جو بالکل ان جیسی تھی، البتہ ان کے سر پر تیل لگا ہوا تھا، پیشانی چوڑی تھی اور ان کی آنکھوں میں کچھ بینگا پن تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر ایک آدمی کی تصویر تھی، جس کا رنگ گندمی، بال سیدھے اور قد درمیانہ تھا، اور وہ ایسے نظر آ رہے تھے کہ جیسے غصے میں ہو۔ اس نے کہا کیا ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا ایک اور کپڑا نکالا جس پر ایک سفید آدمی کی تصویر تھی، سفیدی میں کچھ سرخی ملی ہوئی تھی، ناک اونچی، رخسار ہلکے اور چہرہ حسین و جمیل تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ پھر ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سے سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا، اس پر ایک تصویر تھی جو حضرت اسحاق کے مشابہہ تھی، صرف یہ فرق تھا کہ ان کے ہونٹ پر تل تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر کالے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں ایک سفید آدمی کی تصویر تھی، جس کا چہرہ خوبصورت، ناک اونچی اور قد اچھا تھا۔ اس کے چہرے پر نور بلند ہو رہا تھا، اس کے چہرے سے خشوع معلوم ہو رہا تھا اور اس کا رنگ مائل بسرخی تھا۔ اس نے کہا کیا آپ لوگ انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں حضرت آدم علیہ السلام جیسی تصویر تھی، ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا ایک اور کپڑا نکالا جس میں سرخی رنگ کے آدمی کی تصویر تھی، جس کی پنڈلیاں پتلی، آنکھیں چھوٹی اور کمزور، پیٹ بڑا اور قد درمیانہ تھا، تلوار بھی گلے میں لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سے سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں ایک آدمی کی تصویر تھی، جس کے سرین بڑے، بال پاؤں لمبے تھے اور وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ اس نے کہا کیا آپ انہیں پہچانتے ہو؟
ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سے کالے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں سفید تصویر تھی۔ وہ بالکل جوان تھے، داڑھی بے انتہا کالی اور بال بہت زیادہ، آنکھیں اور چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم نے پوچھا آپ کو یہ تصویریں کہاں سے ملی ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو شکل و صورت عطا فرمائی گئی تھی یہ اس کے مطابق ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تصویر ان کی شکل و صورت کے مطابق بنی ہوئی دیکھی ہے۔ اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ میری اولاد میں سے جتنے نبی ہوں گے وہ مجھے دکھا دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی یہ تصویریں حضرت آدم علیہ السلام پر اتاری تھی، اور سورج ڈوبنے کی جگہ کے پاس جو حضرت آدم علیہ السلام کا خزانہ تھا اس میں یہ تصویریں رکھی ہوئی تھی، جن کو وہاں سے نکال کر ذوالقرنین نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دی تھی۔ پھر ہرقل نے کہا غور سے سنیں، اللہ کی قسم اس کے لیے میں دل سے تیار ہوں کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ دوں اور آپ لوگوں میں جو اپنے غلاموں کے ساتھ سب سے برا سلوک کرتا ہوں میں اس کا مرتے دم تک کے لیے غلام بن جاؤں، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس نے بہت عمدہ تحفے دے کر ہمیں رخصت کیا۔ جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ہم نے ان کو ساری کارگزاری سنائی۔ ہرقل نے ہمیں جو کچھ دکھایا، جو کچھ کہا اور جو تحفے دیے وہ سب ہم نے ان کو بتا دیے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رو پڑے اور فرمایا یہ بیچارہ ہرقل مسکین ہے، اگر اللہ کا اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ ہوتا تو یہ بلائی کا کام کر لیتا، یعنی اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اور حضرت ابو بکر نے یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور صفات وغیرہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ہشام بن عاص کہ اس حدیث میں تو ان تصویروں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہقی نے حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تصویر کا ذکر اس طرح ہے کہ بصرہ شہر کے نصاری مجھے ایک گرجا گھر میں لے گئے، اس میں بہت سی تصویریں تھیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو کیا اس نبی کی تصویر ان میں نظر آ رہی ہے؟ میں نے دیکھا تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بھی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تصویر بھی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کیا تمہیں ان کی تصویر نظر آئی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا وہ یہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا تم ان کو پہچانتے ہو جو ان کے ایڑی پکڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تمہارے حضرت یعنی تمہاری نبی ہے، اور یہ ان کے بعد ان کے خلیفہ ہے۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ میں نے کہا یہ ان کی ایڑی کے پاس کھڑا ہوا آدمی کون ہے؟ اس نصرانی نے کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر نبی کے بعد نبی ضرور ہوتا تھا، لیکن تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ ان کے بعد ان کے خلیفہ ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تصویر تھی۔ پہلے نبیوں کی شریعت میں جاندار کی تصویر کی اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ قبیلہ غسان اور قبیلہ بنو قین کے چند مشائخ بیان کرتے ہیں کہ ہمس کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے صبر کا بدلہ یہ دیا کہ ہمس والوں پر زلزلہ آیا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ مسلمان ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا،
جس کی وجہ سے شہر ہمس میں رومیوں پر زلزلہ آ گیا اور دیواریں پٹ گئی، تو وہ سب گھبرا کر اپنے ان سرداروں اور اصحاب شورا کے پاس گئے جو ان کو مسلمانوں سے صلح کرنے کی دعوت دینے لگے۔ لیکن ان لوگوں نے ان سرداروں اور اصحاب شورا کی یہ بات نہ مانی، بلکہ اس پر ان کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کیا۔ مسلمانوں نے دوبارہ پھر زور سے اللہ اکبر کہا، جس سے بہت سے گھر اور دیواریں گر گئی، اور شہر والے پھر گھبرا کر سرداروں اور اصحاب شورا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کا عذاب ہے؟ اس پر شہر والوں نے صلح کی بات مان لی اور ان سے صلح کر لی۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے، کتنا بدنصیب تھا ہر کل جو اتنے انبیاء کی تصویریں دکھا کر، صحابہ کرام کو دیکھ کر پھر بھی ایمان نہ لایا۔ دوستو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے اصحاب کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں پھر بھی ایمان لکھا ہوا ہے۔ ہم اس ایمان کا شکر بھی اللہ کا ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر نسل در نسل الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت ہی بڑا احسان ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ہر کل کے پاس آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی تصویریں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے اور اللہ کا آخری نبی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نصیب میں ایمان نہ تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس پر اللہ کا لاکھ شکر ہم ادا کریں کہ اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہمارے لیے اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم دین کو پھیلانے کی محنت کریں اور اس دین کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچائے اور مرتے دم تک اس دین پر قائم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔